اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے گیسٹرائٹس کے حوالے سے، یعنی کہ معدے کی سوزش کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج کل ہم دیکھیں تو تقریباً ہر بندے کو گیسٹرائٹس کا مسئلہ ہے، معدے کی سوزش کی تکلیف ہے، اور اس کے لیے کافی ساری ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ آیا ایچ پائلوری اور گیسٹرائٹس میں فرق کیا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں کون سی میڈیسن، کون سی چیزیں جو ہے وہ لینی چاہیے، کون سی نہیں لینی چاہیے، اور کون سی میڈیسن کی وجہ سے ہمارے پاس گیسٹرائٹس بن رہا ہے۔ دیکھیے زیادہ تر لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، کافی ساری ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گیسٹرائٹس یعنی معدے کی سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اینڈ میں ہم جیسے کہ ہر مرتبہ ہم کرتے ہیں کہ جو نیچرلی میڈیسن ہے، جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اس میں ایسی کون سی میڈیسن ہے جو یعنی کہ ہم الٹرنیٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گیسٹرائٹس کے حوالے سے کہ یہ ہے کیا، تو بیسیکلی جو میوکوزا ہوتا ہے، جو معدے کی جو جالی ہے، جو سٹمک لائننگ ہے، جب اس میں کسی بھی طرح کی انفلیمیشن، زخم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس کنڈیشن کو ہم گیسٹرائٹس کہیں گے۔ اب اس کے پیچھے مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں ہماری جو غذا ہے، جو خوراک ہے، اس میں ہم کافی سارے مسالے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، بہت سارا جو لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، مختلف قسم آپ دیکھیں ٹیسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایسے مختلف مسالے استعمال کیے جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ میں بہت ساری چیزیں کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے جو معدے کی جو میوکوزا ہے، یہ جیلی ہے، اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ سٹمک کی جو لائننگ ہے اس کو خراب کر سکتی ہے۔ الکوہل، شراب نوشی جو ہے اس کا یہ مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں انفیکشنز بھی ہے کچھ، یعنی کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، کچھ جراثیم ہے، کچھ وائرسز ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے سٹمک کی جو لائننگ ہے، جو جیلی ہے، اس کو خراب کر دیتی ہے، اس کو یعنی کہ یہاں پہ انفیکشن پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی اور ایسی خوراک میں چیزیں ہو سکتی ہیں جن میں کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی ہمیں جو ہے نقصان دے سکتی ہیں۔ لیکن جو بڑی چیزیں، جیسے میں نے فوڈ کے بارے میں کہا کہ ہم خوراک ایسی لے رہے ہیں، ان میں بہت سارے مسالوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے پھر کچھ انفیکشنز ہیں، بیکٹیریل ہے، وائرسز ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم جو وجہ ہے، یعنی کہ میڈیسن۔ اب دیکھیں کافی سارے لوگ جو ہے اسٹیرائڈ میڈیسن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں اینسڈ جو ہے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، جو درد کش ادویات ہے، جیسے ڈسپرین ہے، بروفین ہے، پینوڈا، اس طرح کی جو میڈیسن ہے، ان کا استعمال اتنا زیادہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو کارٹیکوسٹیرائڈز ہیں یا ڈسپرین ہے، تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ گیسٹرائٹس ہے، یعنی یہ جو سٹمک کی جو لائننگ ہے یہاں پہ زخم پیدا کر دیتی ہے۔ تو میڈیسن بھی ایسی بہت ساری ہے جو کہ گیسٹرائٹس پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ معدے کا یہ جو زخم ہے اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس کے علامات کے بارے میں اگر بات کریں، ظاہری بات ہے یہاں پہ جب زخم بنے گا سٹمک میں، تو معدے کا جو اوپر کا جو حصہ ہے یہاں پہ ایک قسم کی بے چینی پائی جائے گی، درد کی کیفیت ہوگی، نازیا، وومٹنگ، یعنی کہ متلی یا کے کی شکایت ہو سکتی ہے، بھوک ختم ہو جائے گی، اور ایک چڑچڑا پن جو ہے مزاج میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر وزن میں کمی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ جب بھوک کی کمی ہوگی، جب بھوک نہیں لگے گی، تو ظاہری بات ہے پھر ہیلتھ کے اوپر اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پورے جسم میں ایک قسم کا دکن یا بے چینی کا احساس پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر اس کنڈیشن کو کلینکلی ڈائگنوز کیا جاتا ہے، کلینکلی اندازہ ہو جاتے ہیں گیسٹرائٹس ہے۔ یا اس کے علاوہ پھر اگر انفیکشنز وغیرہ کو دیکھنا ہو تو سی بی سی بھی کرائی جا سکتی ہے، انڈوسکوپی یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا دیگر کچھ میتھڈز کے ذریعے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ گیسٹرائٹس ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں، علاج کے حوالے سے بات کریں، جیسے اکثر ہم کرتے ہیں، دونوں سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایلوپیتھی میں کیا آپشن ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، یہاں پہ اینٹاسائڈ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسڈ بلاکرز جو ہے
ایسڈ کو بلاک کیا جاتا ہے، فیمیٹیڈین ٹائپ کی میڈیسن، سیمیٹیڈین، اس طرح کی میڈیسن. اس کے علاوہ پی پی آئی جو ہے یعنی اومیپرازول ٹائپ کی جو میڈیسن ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو گیسٹرائٹس کے کیس ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. پھر اس میں دو ہمارے پاس، ایک ایکیوٹ گیسٹرائٹس ہے اور ایک جو ہے کرونک گیسٹرائٹس ہے. اب ایکیوٹ گیسٹرائٹس جو ہے وہ تو سم ٹائم انہی میڈیسن سے مینیج ہو جاتا ہے اور معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کرونک گیسٹرائٹس ہے جس کے پیچھے کوئی بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، وائرس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے اور یہ کافی عرصے تک جو ہے میڈیسن پہ رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور اس میں پھر کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، یعنی کہ معدے میں سے جو ہے بلیڈنگ ہونا، یہاں سے جو ہے خون کا آنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، معدے میں کافی درد کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس طرح کی کچھ علامات جو ہے یہ کمپلیکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ایسے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے اگر ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں کہ یہاں پہ کیا آپشن ہے، تو یہاں پہ جو میڈیسن کا گروپ ہے جو استعمال کی جاتی ہے وہ ایز پر کازیشن استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ ایک میڈیسن دیکھیں، نکس و امیکا کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ جو لوگ کولڈ ڈرنکس کا بہت استعمال کرتے ہیں، تیز مسالے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہوٹلنگ وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی کا استعمال کرتے ہیں، تو ان لوگوں میں جو گیسٹرائٹس پیدا ہوگا وہ نکس و امیکا ایک ایسی میڈیسن ہے جو ان کو دور کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ارجنٹم نائٹریکم بہت بڑی میڈیسن ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو بیکٹیریل انفیکشنز ہوئے ہوتے ہیں ان میں ایز انٹرکرنٹلی بیسیلینیم کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ایچ پائلوری نوسوڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹیوبرکلینیم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پلسٹیلا ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہے مرغن غذا وغیرہ کی وجہ سے اگر گیسٹرائٹس پیدا ہوا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس پلسٹیلا ایک میڈیسن ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اینٹم کروڈ ہے، یعنی کہ کاربوویج ہے، لائکوپوڈیم ہے، ایسی بہت ساری میڈیسن ہے. گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ ایز پر کازیشن، یعنی کہ مختلف پیشنٹ کی جو علامات ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے، گیسٹرائٹس کی جو کازیشن ہے. اب ایسا نہیں ہے یہاں پہ کہ ایلوپیتھی کی طرح کہ سب کو جو ہے اینٹاسیڈ میڈیسن دی جائے، سب کو اومیپرازول میڈیسن کا استعمال کیا جائے. نہیں، یہاں پہ ایز پر کازیشن، اور یہاں پہ یعنی گروپ آف میڈیسن مختلف کازیشن سمٹم وائز موجود ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ جس وجہ سے جو مسئلہ بنا ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اور پرماننٹلی گیسٹرائٹس کی جو ایشو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت شکریہ.